اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ KW نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کلیم اختر۔ یہاں پر ہم لوگ موجود ہیں رحمت اللہ مسجد کے پاس، اور یہاں پر مرکزی شورا فاروق الحسن قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، حال ہی میں شیخ رشید صاحب نے بیان دیا کہ TLP کو بین کر رہے ہیں، اس کے اوپر مطلب اب کیا مطلب ہوگا، آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ TLP کے خلاف یہ جان بوجھ کے ایک محاذ کھڑا کیا گیا ہے، اور خود ایک پرامن جماعت کے اوپر چھاپ لگانے کے لیے متشدد انہوں نے اس کو پرتشدد بنایا کہ اسٹریٹ فائر کیے، ہمارے 30 کے قریب کارکنان کو شہید کیا، سینکڑوں جو ہیں وہ تقریباً ناکارہ کر دیے، جس کی ٹانگیں ختم ہو گئیں یا ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگی وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ پھر اس سے بڑی زیادتی کہ گھروں میں جو کارکنان تھے ان کے چھاپے مار کے ان کا سامان توڑا پھوڑا، ان کی قیمتی چیزیں لوٹیں، پلس اس کے یہ کہ بھی ایک جو بندہ نہیں ملا تو ان کی خواتین کو اٹھا کے لے گئے۔ ایک خاتون کو، اس کا 9 ماہ کا بچہ تھا، اس کو اس کے ساتھ لے گئے کہ جی تیرا بندہ اگر آئے گا تو پھر تمہیں چھوڑیں گے۔ یار مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اگر یہی کچھ انڈین آرمی کرے مقبوضہ کشمیر میں کیا حالات ہیں؟ آپ وہی کچھ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں کہ آج تک اتنا کچھ آپ نے پچھلے 2-3 کریک ڈاؤن کیے، یہی ہمارا جرم ہے کہ ہم نے ہتھیار نہیں اٹھائے، ہم آپ کے مد مقابل بندوق کے بدلے بندوق نہیں اٹھائی، پستول کے بدلے پستول نہیں اٹھائی، آپ کیوں اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ بار بار یہ اصرار تھا، کئی اینکر آپ کی طرح آ رہے تھے کہ جناب وہ بار بار یہی سوال کر رہے ہیں کہ جناب مذاکرات، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں یا بات ہم مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اتنے منافق ہیں کہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں ہم مذاکرات سے ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کسی نے نہ رابطہ کیا، بلکہ جہاں پہ بھی آتے ہیں 5-7 لاشیں گرا کے چلے جاتے ہیں۔ شیخ صاحب تو کہتے ہیں کہ سارا یہ TLP کا پری پلان تھا، وہ سب کچھ یہ کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے ہم نے جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے اور اچانک سعد رضوی صاحب کو مطلب گرفتار کیا ہے۔ خدا کے بندو، یہ تو اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ بھی ان لوگوں کو سفیر کا تو چلو ہو سکتا ہے مسئلہ، یقینی طور پہ یہ کفر کی چمچہ گیری ان لوگوں کو زیادہ عزیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ان کو جو مسئلہ تھا وہ TLP کی مقبولیت کا تھا کہ بھی آگے آنے والے دور کے اندر اپوزیشن کی ساری جماعتیں، موجودہ گورنمنٹ، کسی کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف سے TLP کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کو اصل مسئلہ اس چیز کا ہے، باقی اس کے کہنے سے وہ ہمارے وہ کہتے ہیں کہ کاواں دے آکھے کدی مال نہیں مریا، کہ بھئی اب کووں کی بد دعا سے جانور مرنے شروع ہو جائیں تو پھر تو بات ختم ہو جائے۔ تو یہ جو اپنی بدماشی کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف اور صرف جان کے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ باقی رہی بات، ہم الحمدللہ پرامن ہیں۔ ہاں، ہم نے پیش رفت یہ کی ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب بات چیت کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے ہم معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ باقی ہم نے دھرنے کہا ہے کہ چلو جی آپ ختم کر دیں، تو ہم ایک علامتی دھرنا رکھتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے 20 تاریخ تک کا، جو ہمارے امیر محترم نے دیا تھا، 20 تک کو آپ اپنا معاہدہ پورا کر دیں، اس سے پہلے کر دیں، ہم اٹھ کے چلے جائیں گے۔ ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے یار روزے کی حالت میں جناب یہاں پہ بندہ بیٹھے، اتنی گرمی ہوتی ہے، تو آپ سوچیں کہ روزے کی حالت میں سارا دن یہاں پہ گزارنے، رات ساری یہاں پہ پہرا دینا ہے، کہ کون سا وقت آ جائے ایسا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی حملہ کر دیں۔ آپ نا یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ TLP پہ کہ انہوں نے ایک رکشہ جلا دیا ہے، اس کے بعد ایمبولینس پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، وہاں کے اندر مطلب ایمبولینس کے اندر جو مریض تھے ان کی جان بھی گئی ہے۔ اس حوالے سے مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرینڈنگ ہے، اور سوشل میڈیا پر اس چیز کو لے کے TLP کو برا بلا کہا جا رہا ہے، دوسری سیاسی پارٹی لے کے جو مخالفین ہیں وہ لے کر، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں جی، اس میں 0% بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس، میں آپ کو جاتے ہوئے ویڈیو دوں گا، آپ کے پاس بھی شاید ہوں، کہ ہمارے فورس کے جوان خود ایمبولینس سے توڑ رہے ہیں، ہمارے فورسز کے جوان جناب خود بسیں توڑ رہے ہیں، یہ فورسز کے نوجوان ہمارے جناب موٹر سائیکلوں کو آگ لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے
کہ ٹیلی ویژن ہمارا جو میڈیا ہے وہ سبحان اللہ وہ بیٹھ کے ہم مریں بھی ہم، گھر بھی ہمارا لٹے، لاشیں بھی ہم اٹھائیں اور ظالم بھی ہم بن جائیں کہ جناب یہ ظالم ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. خدا کے بندو، یہاں سے آج کی بات ہے کہ ہم نے ویسے ایمبولینس کے لیے وہ دوسرا روڈ چھوڑا ہوا ہے، جی جی لیکن آج یہاں پہ صبح رش بھی تھا، ادھر سے ایمبولینس آ گئی تو ہم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ پیچھے چلے جاؤ، بھائی ظاہر ہے کہ مریض کے لیے ایک سیکنڈ قیمتی ہے، تو ہم نے اس کو یہیں سے ہی گزارا ہے اور بالکل وہاں سے پرامن طریقے سے. اور باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہوا ہے کہ خواتین کو، بچوں کو، بیماروں کو، ایمبولینس کو آپ کسی صورت آپ نے نہیں روکنا. ہمارا مقصد عوام کو خراب کرنا نہیں ہے، عوام سے جنگ ہے ہی نہیں، یہ ساری عوام بیٹھی ہوئی ہے. ہمارا مقصد حکمران کو اس بات پہ آمادہ کرنا کہ یار آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. جب ریاست کہتے ہو کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسی کیوں ہے؟ کیا ہم پاکستان کے باسی نہیں ہیں؟ یار جو پولیس والے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ سویلین میں، سول وردیوں میں، ہمارے دھرنوں میں انہی کے بندے ہوتے ہیں جو آ کے شہر پسندی پھیلاتے ہیں، اور ادھر سے تو ہیں ہی ہیں کہ تو گولی. کچھ جو پولیس اہلکار موجود تھے وہ بھی زخمی دیکھے جا رہے ہیں، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، ان کی بھی تصویریں ہیں جو زخمی ہوئے ہیں، بہت زیادہ سیریس حالت میں ہوئے ہیں. دوسری طرف جو TLP کے کارکنان ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ جو پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں یا جو زخمی ہوئے ہیں یہ TLP کارکنان نے ہی ان کو مطلب مارا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ میں آج ایک ویڈیو مجھے بچہ دکھا رہا تھا کہ یہاں پہ ان کے بندے انہوں نے پکڑے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ وہ خود اس لیے آئے تھے کہ بھئی یہاں پہ افراتفری پھیلانے کے لیے، اور اگر کوئی بندہ پکڑا جائے تو اس کے اوپر تشدد کرنے کے لیے، تاکہ دھرنا ہمارا بدنام ہو. 4-5 بندے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید کہہ رہے تھے، مختلف قسم کے. وہاں پہ وہ سامنے ایک پولیس کا ڈالا کھڑا ہے، وہ ایک ایسا بندہ چلا کے لایا ہے جس کا پولیس سے تعلق ہی نہیں، سویلین بندہ. اچھا، یعنی وہ یہاں سے گزر رہا ہے، ادھر سے ان کے بندے اٹھے ہیں اور جا کے جناب وہ پھڑ لو پولیس سے آ رہی ہے. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ لڑکوں نے کہا کہ بھی گاڑی نہیں توڑنی، کہ بھی یہ گاڑیاں بھی تو ہماری ہیں نا جی، پولیس کی ظاہر ہے کہ املاک جو ہیں وہ ہماری ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آئی ہیں. تو جب ہم نے اس کو پکڑا، اس کو ہم نے بٹھایا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی سویلین پولیس کا گاڑی اس کا ڈالا لے کے جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کو قانون کے کٹہرے میں کون لے کے آئے گا؟ تو جب ہم یہ چیزیں دکھاتے ہیں تو کوئی ہماری بات کو دکھانا ہی نہیں چاہتا. کوئی بڑا ٹی وی چینل، آپ یک طرفہ شیخ رشید صاحب کی باتیں سنائی جا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے جناب ان کے رویے کی وجہ سے بین کیا ہے. تو شیخ صاحب نے تو جناب یہ ابھی اس حکومت میں آنے سے پہلے جب مال روڈ پہ دھرنا ہو رہا تھا، طاہر القادری صاحب بھی تھے ان کے ساتھ، تو ان کا وہ جملہ تھا کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ سارا لانگ مارچ چلے جناب جاتی عمرہ کی طرف، جلاؤ، گھراؤ، مارو، مار دو، پورے ملک میں آگ لگا دو. یہ جملہ شیخ رشید صاحب کا ہے. ہمارے کسی دھرنے میں سے یہ جملہ نہیں کہا گیا کہ پورے ملک میں آگ لگا دو. اگر پورے ملک میں آگ لگانے والا وہ ملک کا وزیر داخلہ پرامن ہے، اور ہم ہر وقت یہ کہنے والے کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم دہشت گرد ہیں، تو پھر پاکستان میں کوئی بھی پرامن اور محب کہتے ہیں کہ 20 اپریل تک انہوں نے مطلب ڈیڈ لائن دی تھی، آپ لوگوں نے دی تھی کہ جو سفیر ہے فرانس کا وہ باہر نکال دیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ حکومت نے آپ کے امیر کو بھی گرفتار کر لیا ہے، آپ کے کافی رہنما ہیں وہ بھی گرفتار ہیں، کارکنان بھی بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد کے اندر گرفتار ہیں، تو زخمی بھی ہیں. تو اس کے اوپر اب آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ 20 تکر نہیں نکالتے تو سعد رضوی صاحب نے فرمایا تھا کہ 12:01 پہ ہم لوگ لانگ مارچ کریں گے، تو اب تو وہ گرفتار ہیں. تو اگر وہ حکومت جو ہے وہ سفیر باہر نہیں نکالتی تو لانگ مارچ ہوگا انشاءاللہ. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جی کہ پھر کیا ہوگا، لانگ مارچ ہوگا. رہی بات، ہم رعایا ہیں، ہم سٹیٹ کے مقابلے میں سٹیٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھی وہ بندوق لے کے آئیں گے تو ہم بھی بندوق اٹھا لیں گے، وہ پستول لے کے آئیں گے تو ہم پستول اٹھا لیں گے. ایسا نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم نہتے ان کے سامنے اپنا جو جمہوری حق ہے وہ ہم لے کے چل رہے ہیں. ہاں، انہوں نے پہلے بھی 30 لاشیں گرائے ہیں، وہ 30,000 اور بھی گرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میں پاور ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس سے پہلے یزید کے پاس بھی بڑی پاور تھی، وہ بھی کہتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، کچل دیجئے، یہ نظریہ ہی کچل دیجئے. تو یہ سیم اسی سوچ کا تسلسل ہے. لیکن یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نظریے کبھی نہیں کچلے جاتے. وقتی طور پہ آپ ہمیں اگر جیلوں میں ڈال دیں گے، 15-20 ہزار آپ نے کارکنان جیلوں میں ڈال دیے، ہمارے تک جو کل تک کی رپورٹ تھی، آج شاید اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہو کام. تو
تو اس سے پہلے انہوں نے تقریباً 40,000 کے قریب پچھلے کریک ڈاؤن میں ہمارے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا تھا، اور یہی تشدد، بلکہ اب تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ ظلم پہ اتر آئے، لیکن اس تشدد کے باوجود بھی جماعت کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، اس میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ عوام اندھی نہیں ہے، جنہوں نے 10 سال کے بچے کا لاشا اٹھایا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کو گولی کس نے ماری ہے، جس نے 18 سال کے جوان کی لاش اٹھائی ہے اس نے دیکھا ہے کہ اس کو گولی کس نے ماری ہے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ظلم اور تشدد بربریت کر رہے ہیں یہ ریاست کو مزید بدنام کر رہے ہیں، اور ریاست کی جو ساکھ ہے اس سے متاثر ہو رہی ہے، اس سے کبھی بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ریاست کی عزت اسی میں ہے کہ کم از کم جو اپنی رعایا سے آپ وعدہ کریں وہ پورا کریں۔ تو آپ لوگوں کا مطالبہ صرف ایک ہی ہے کہ سفیر باہر نکالیں؟ ہمارا مطالبہ اتنا ہے کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ معاہدہ پورا کر دیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ بھئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں پورا ہونے والا تو آپ اتنی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کی عقل گھاس چرنے گئی تھی کہ آپ ایسا معاہدہ کرتے ہیں جو پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پہ نا، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہاں پر ان کو یہ ایشو ہے، وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر ہم سفیر باہر نکالتے ہیں فرانس کا، اس کے ساتھ جتنے بھی یورپی یونین ہیں ان کے سفیر بھی ساتھ جائیں گے۔ اس طرح پاکستان ایک انتشار پسند ہے، ایسا میسیج یورپ کنٹریز کو جائے گا جس کی وجہ سے فیٹف کے اندر پاکستان بلیک لسٹ کے اندر آ جائے گا، اسی وجہ سے ہم سفیر کو باہر نہیں نکال رہے۔ حکومت کا کہنا یہ ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی ملکی اور ملی کوئی غیرت نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا۔ یہ غالباً اسپین کی ایک خاتون وہ ڈرگ سپلائی کر رہی تھی، تو امریکہ کے ایئرپورٹ پہ نا، یہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے، تو وہ پکڑی گئی۔ جی جی۔ تو امریکہ نے اس کو کہا کہ بھئی اس کو سزا دی جائے گی، تو اس ایک ڈرگ مافیا کی خاتون کی خاطر اسپین نے جناب اپنا سفیر واپس بلایا، جی ان کا سفیر نکالا اور کہا اگر خاتون ہماری واپس نہیں آتی ہم خود تحقیق کریں گے کہ بھئی وہ مجرم ہے نہیں، اگر ہے تو ہم خود جناب یہ کریں گے، تحقیق وغیرہ خود سزا دیں گے، لیکن یہ توہین ہے کہ ہماری جناب خاتون کو آپ رکھیں۔ یار میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ڈرگز بیچنے والی خاتون کے لیے بھی غیرت کھا جاتے ہیں، یہ کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے لیے بھی غیرت نہیں کھاتے۔ انہوں نے 1 منٹ میں سفیر کو نکالا ایک عورت کی خاطر، اور آپ رسول اللہ کی عزت کی خاطر کہتے ہیں۔ پھر اگلی بات کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑے سخت بات کرتے ہیں، ہم پارلیمانی انداز میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک بات بتائیں، انہوں نے آپ کے نبی کی توہین کی ہے، اور جو کی ہے وہ ہم زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے، تو آپ اس کے مقابلے میں صرف پارلیمانی انداز میں ان کے سفیر کو واپس بھیج رہے ہیں۔ اس میں بھی آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ جناب بڑی توہین ہو گئی، جناب ہم نے یہ پارلیمانی سٹائل نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ کی توہین پارلیمانی انداز ہے؟ کیا حضور کے گستاخ کو سویلین، سب سے بڑا سویلین ایوارڈ دینا، کیا یہ پارلیمانی انداز ہے؟ کیا پاکستان میں کسی بھی مذہب کا کوئی آتا کہ ہندو، سکھ، کرسچن، کسی بھی مذہب کے بانی یا کسی بھی مذہب کے رہنما کے بارے میں جو توہین کرے تو اس کے بارے میں ہماری ریاست کیا سوچ سکتی ہے کہ اس بندے کو پاکستان کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ دیا جائے؟ تو پوری دنیا کی جناب آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ یہ کیسی آپ کی شرافت ہے کہ وہ آپ کے نبی کے خلاف بات کریں، اور آپ جو ہے ان کے سفیر کو بھیجتے ہوئے بھی شرمندہ ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ زیادتی ہے۔